اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں اور اس کی سزاؤں اور اس کی وعید کا ذکر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کا مخصوص انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بڑے بڑے گناہوں اور اس کے جرم و سزا کو بیان فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ مومنوں سے وعدہ اور اس سے جنت اور جہنم سے بچنے کا شوق دلاتے ہیں، جس کو ترغیب کہتے ہیں۔ گناہوں کا ذکر کر کے اس کو ڈراتے، اس کو ترہیب کہتے ہیں، اور جنت کا وعدہ اور مسلمانوں کو اچھی جگہ اور جنت اور اس کے انعامات کا وعدہ جب کرتے ہیں اس کو ترغیب کہتے ہیں، یعنی شوق دلانا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دیں گے، اور پھر تم کو ایک معزز جگہ یعنی جنت کی جگہ میں تم کو کیا کریں گے، تمہارا ٹھکانہ بنائیں گے۔ دیکھیے گناہوں کی دو قسم ہے، ایک ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر دوزخ کے داخلے کی یا اللہ کے غصے یا اللہ کی لعنت کی یا عذاب کی وعید آئی ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر دوزخ کے داخلے کی یا اللہ کے غصے کی یا اللہ کی لعنت کی یا عذاب کی وعید آئی ہو۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ کی تعداد تقریباً 700 ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد 700 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ توبہ استغفار ہوتا رہے تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں رہتا۔ جب مسلمانوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کر لینا چاہیے فوراً۔ تو جب تک مسلمان گناہ کبیرہ پر توبہ کرتا رہے گا تو وہ کبیرہ گناہ نہیں رہتا۔ اور کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صغیرہ گناہوں پر جب تک اصرار ہوتا رہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کی کیا ہے؟ تعریف ہے، گناہ کبیرہ کا ڈیفینیشن ہے۔ ایک اور عالم گناہ کبیرہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے مطابق گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی حد شرعی یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہو، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں، یا جس پر دوزخ کی وعید آئی ہو، وہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو صغیرہ گناہ جرات اور بے باکی سے کی جائے یا جس پر مداومت کی جائے تو وہ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو گناہوں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تو ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے گناہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہ اگر آدمی جب بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ الحمدللہ نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ غسل کر لیتا، اور اگر غسل واجب نہیں ہے تو سب نماز سے پہلے کیا کرتا؟ وضو کرتا۔ تو وضو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو اعضائے وضو سے جب اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں
تو اعضائے وضو کی بنیاد پر اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں اعضائے وضو کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ مثال کے طور پر زبان ہے، زبان سے اگر کوئی صغیرہ گناہ ہوا تو جب آدمی کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کی برکت سے اس کی زبان سے ہونے والے صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ کو معاف کر دیتے۔ اسی طریقے چہرہ دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے زبان سے ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ آنکھوں سے ہونے والے گناہوں کو چہرے کے دھونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے کوئی اگر گناہ ہوا صغیرہ گناہ تو وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھ جب آدمی دھوتا ہے تو ہاتھ دھوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو وضو کی برکت سے معاف کر دیتے۔ چلنے کی وجہ سے پیروں سے کوئی گناہ ہوا تو پیروں کے دھوتے ہی اللہ تعالیٰ ہونے والے صغیرہ گناہ پیروں سے اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتے۔ تو بڑے بڑے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جب آدمی اس سے رکتا ہے تو اس بڑے بڑے گناہوں کے رکنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو کیا کرتے؟ معاف کر دیتے۔ ابھی نماز ادا ہوئی، نماز کی برکت سے ظاہر بات ہے نماز میں توبہ بھی ہوتی، استغفار بھی ہوتا، تو بعض علماء کہتے ہیں نماز پڑھتے ہی تو صغیرہ کبیرہ سب گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ یہ نماز جو ہے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ جب آدمی سے چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو بڑے اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے گناہوں کو کیا کرتے تھے؟ اس کو معاف کر دیتے۔ تو گناہوں کی دو قسم ہوئی، ایک تو صغیرہ گناہ، ایک ہے کبیرہ گناہ۔ میں نے شروع میں بھی کہا کبیرہ گناہ جس کے اوپر حد شرعی کا قرآن حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہو، اور بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا، توبہ کرنا ضروری۔ لیکن میں آخر میں ایک بات بتا دوں کہ دونوں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی تشریح کروں گا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر۔ کتاب الکبائر کے اندر بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں انہوں نے شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 70 نہیں بلکہ 700 کبیرہ گناہ ہے۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جن 70 گناہوں کا تذکرہ کیا اپنی کتاب الکبائر کے اندر، اس میں سے تھوڑے سے بڑے بڑے گناہوں کا میں انشاءاللہ اسی مجلس میں ذکر کروں گا۔ تو دونوں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، کبیرہ گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ علماء نے مثال دے کر کے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بڑا بچھو، اور صغیرہ گناہ کی مثال ایسی جیسا کہ چھوٹا بچھو۔ کبیرہ گناہ ایسا جیسا کہ بڑا بچھو یا بڑا سانپ، اور صغیرہ گناہ ایسا جیسا کہ چھوٹا بچھو یا چھوٹا سانپ۔ اب بتائیے آپ میں سے اتنے سارے لوگ ہیں، اگر کسی کے گھر میں چھوٹا سانپ ہو یا بڑا سانپ ہو، آدمی کو اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک کہ اس سانپ کو گھر سے نکال نہ دے۔ بڑا سانپ ہے جب بھی آدمی پریشان ہوگا، اور چھوٹا سانپ ہے جب بھی آدمی پریشان ہوگا۔ جب تک اس گھر سے اس سانپ کو نکال نہ دیا جائے اس وقت تک آدمی کو چین نہیں ملے گا۔ یا اگر گھر کے اندر بچھو ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آدمی جب تک اس کو مار نہ دے، اس کو نکال نہ دے، اس وقت اس کو چین نہیں ملے گا۔ یہی مومن کی شان ہے کہ جب مومن سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا جب تک کہ آدمی توبہ استغفار نہ کر لے۔ جب تک آدمی مومن کی شان کے خلاف ہے یہ کہ مومن سے گناہ ہو جائے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور وہ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ منافق بڑا گناہ کر کے ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ اس کے اوپر مکھی بیٹھ گئی ہو، اور مکھی کے بیٹھنے کے بعد اس کو اڑا دیا۔ منافق کی مثال ایسی ہے۔ لیکن مومن کی مثال ایسی ہے کہ اگر مومن سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہو جائے، منافق سے اگر بڑا گناہ بھی ہو جائے، کیا سمجھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، مکھی بیٹھی، ہم نے مکھی کو اڑا دیا۔ لیکن مومن جو ہوتا خدا سے ڈرنے والا، اس کی شان ایسی ہوتی کہ اگر کوئی معمولی گناہ بھی ہو جائے تو وہ اس کو پہاڑ کی طرح سمجھتا، اور اس وقت اس کو چین نہیں ملتا جب تک کہ اس گناہ کو وہ توبہ نہ کر لے، اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، اور جب تک اس کو اطمینان نہ ہو جائے کہ بھائی میرا گناہ معاف ہو گیا، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ منافق تو ایسا سمجھتا جیسا مکھی بیٹھ گئی، اور مومن ایسا سمجھتا جیسا کہ چھوٹا گناہ پہاڑ کے برابر ہم نے
بڑا جرم کر دیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، روتا، گڑ گڑاتا، اور گڑ گڑا کر کے جو ہے اللہ سے معافی ترافی کر کے اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے۔ یا بعض علماء کہتے ہیں بڑے گناہ کی مثال بڑا شعلہ، آگ کا شعلہ، اور چھوٹے گناہ کی مثال چھوٹی سی چنگاری۔ اگر کسی کے گھر کے اندر آگ لگ جائے تو بڑے شعلے کو بھی بجھاتا، چھوٹے شعلے کو بھی بجھاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے بڑے شعلے کو بجھایا، چھوٹی چنگاری کو ہم نے رہنے دیا، وہی چھوٹی سی چنگاری آگے چل کر کے شعلہ بن جاتی، چھوٹی چنگاری آگے چل کر کے شعلہ بن جائے گی۔ تو آدمی کا عقل مندی اور دانش مندی کی نشانی یہ ہے کہ بڑے شعلے کو بھی بجھائے، چھوٹے چنگاری کو بھی بجھائے، بڑے سانپ کو بھی مارے، چھوٹے سانپ کو بھی مارے، بڑے جو ہے بچھو کو بھی مارے، چھوٹے بچھو کو بھی مارے۔ اسی طریقے مسلمان کی شان کے خلاف ہے، گناہ ہو جائے اور مطمئن رہے۔ اس لیے میں اسی مجلس میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت روزانہ 5 منٹ بیٹھ کر کے مراقبہ کرنا چاہیے، اور اس مراقبے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہم تو کیا کرتے، ٹی وی دیکھتے رہتے، سوتے سوتے ہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے، اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی اٹھ جاتے۔ آج کل تو ایسا ریموٹ آیا کہ پتہ نہیں کیسی مشین ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے، خود بخود ٹی وی ہو جاتا۔ ایسا بھی آ گیا، کیا کیا دنیا کے اندر گناہوں کے اسباب پیدا ہو گئے۔ ہم تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوتے اور اٹھتے بھی تو ٹی وی چلتے ہی رہتا۔ بعض لوگ تو مر گئے ٹی وی دیکھتے دیکھتے، گناہ کرتے کرتے مر گئے، ایسا بھی ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے سوتے وقت 5 منٹ مراقبہ کرنا چاہیے بیٹھ کر کے، آخرت کا تصور، قبر کا تصور، قبر کے عذاب کا تصور، مرتے وقت کی سختی کا تصور کہ مرتے وقت کیسی تکلیف ہوتی اس کا تصور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد عذاب قبر کے بارے میں تصور کرنا چاہیے، عذاب قبر سے اٹھنے کے بارے میں تصور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صبح چلے گئے شام تک کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے اوپر توبہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نیکی ہو گئی تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی کا حق مارا کیا، خدا کے کوئی فرائض تو ہم سے نہیں چھوٹ گئے۔ سوتے وقت 5 منٹ اپنا معمول بنا لینا، اور صبح جب اٹھے ہم تو توبہ استغفار کرتے ہوئے اٹھے، پتہ نہیں رات کی نیند میں زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا کیا، سوتے وقت بھی کلمہ پڑھ کر کے سوئے، اور جب اٹھ گئے جب بھی کلمہ پڑھ کر کے اٹھیں، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں کہ رات میں پتہ نہیں زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نکل گیا کیا، نعوذ باللہ۔ تو ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، کیونکہ صغیرہ گناہ ہی، یہ گناہ کبھی کبھی کبیرہ گناہوں کا ذریعہ بن جاتا۔ تو جیسا کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، صغیرہ گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے کچھ بڑے بڑے گناہ جس پر وعید نازل ہوئی ہے، جہنم کا تذکرہ کیا گیا، اور قرآن اور حدیث کے اندر اس جرم پر جہنم کی شدید ترین وعید نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد